Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Mateen, Pakistan Studies teacher at Iqra Army Public School and College, Quetta, Kent. आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और व्हाई डू वी स्टडी पाकिस्तान स्टडीज़। स्टूडेंट्स 8th क्लास में पढ़ते हैं, जब 9th में आ जाते हैं तो सबसे पहले चूँकि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, इससे पहले वो हिस्ट्री पढ़ा करते थे। तो जब वो पाक स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उन न्यू कमर्स के लिए, न्यू लर्नर्स के लिए, चूँकि उनके लिए सब्जेक्ट नया होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका आंसर जानना कि पाकिस्तान स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और पाकिस्तान स्टडीज़ बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई क्यों जाती है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आप इस स्लाइड को मुलाहिज़ा फरमाइए। कोई 6 के लगभग डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसमें आपको आपका आंसर मिल जाता है कि पाक स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ यूनिटी, फेथ, टॉलरेंस एंड डिसिप्लिन। ये सब्जेक्ट यूनिटी प्रमोट करता है, फेथ इन्हेंस करता है, टॉलरेंस डिग्री लेवल इंक्रीज़ करता है और हमें डिसिप्लिन बनाता है। सेकेंडली, टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि आप ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़ते आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ being the part of this state, this country, it's our prime responsibility to know about our past, about our history, कि पाकिस्तान कैसे बनाया गया था, पाकिस्तान कैसे वजूद में आ गया था और इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई थी और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसकी बुनियाद कैसे रखी थी, किन उसूलों पे रखी थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो है, जो नेशंस अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं वो कभी तरक्की याफ्ता नहीं बनते, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो हमें अपनी हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और उसको फिर जहन में रखते हुए हमें अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है और उससे लर्न करते हुए हमने वो माजी की अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं या कोई ऐसी गलतियाँ वगैरह हुई हैं जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाए हैं या प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, तो उन गलतियों को हमने सुधारना है और मज़ीद आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है और इस मुल्क को एक ख़ूबसूरत मुल्क बनाना है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है टू नो अबाउट इट्स कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। पाकिस्तान स्टडीज़ सिर्फ आपके अंदर यूनिटी, फेथ, टॉलरेंस, डिसिप्लिन इन्हेंस नहीं करता, न ही सिर्फ आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, मज़ीद ये आपको ये जानने का मौका देता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने कल्चर्स है, कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिंधी कल्चर है, बलूची कल्चर है, पंजाबी और इसके अलावा सराइकी, गिलगिती, पठान, कश्मीरी, ये सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं। इवन और सब कल्चर्स भी है। तो ये सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क में और ये कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे मुल्क की और यही खूबसूरती होती है किसी भी मुल्क की। इस बारे में भी आप इस सब्जेक्ट में काफ़ी हद तक जान लेते हैं। रिलीजन्स के बारे में भी आप जान लेते हैं। पाकिस्तान में प्रेडोमिनेंटली इस्लाम ही है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया था, बनाया गया था। इसके अलावा क्रिश्चियंस और हिंदूज़, ये बाकी जो माइनॉरिटीज़ है वो भी इस मुल्क में रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी राइट्स को सेफ गार्ड किया है, उनको प्रोटेक्ट किया है और बीइंग मुस्लिम ये हर एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा लैंग्वेजेस, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई मिनिमम 30 के लगभग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 5 to 7 मेजर लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा सब लैंग्वेजेस है वो भी बोली जाती हैं। तो लैंग्वेजेस के बारे में भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी,
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پاکستان کی جیوگرافی ہے. پاکستان کے جو ڈفرینٹ ماؤنٹینیس ریجنز ہے، پلین ریجنز ہے، اس کے علاوہ پلیٹوز وغیرہ، یہ سارے ان سب کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ کتنے پہاڑ ہیں، کون کون سے پہاڑ ہیں. پاکستان میں K2 جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے پیکس ہیں، ان سب کے بارے میں اسی سبجیکٹ میں آپ جان لیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں 2 بڑے پلین ریجنز ہیں، اپر پلین ریجن اینڈ لوور پلین ریجن. اس بارے میں مطلب پلیٹوز بھی ہیں پاکستان کے اندر، پوٹوار پلیٹو ہے، بلوچستان پلیٹو ہے، ان سب کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں. مینس اوور آل آپ پاکستان کی پوری جیوگرافی سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی جان لیتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز کے ذریعے، یہ سب چیزیں آپ جان لیتے ہیں. مزید دوسری چیز اس کے علاوہ انوائرمنٹ ہے. پاکستان کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کے انوائرمنٹل جو ہے وہ فیچرز ہے. پاکستان میں پولوشن ہے نہیں ہے، پاکستان میں انوائرمنٹل ہیزرڈز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ویدر اپڈیٹس ہے، کلائمیٹک ریجنز پاکستان میں، مطلب اگر آپ دیکھیں پنجاب میں جولائی میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اسی جولائی میں اگر آپ کوئٹہ آتے ہیں تو یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے. گلگت بلتستان میں آپ جولائی میں جاتے ہیں تب بھی وہاں پہ آپ کو کسی حد تک سردی لگتی ہے. سندھ کے اندر گرمی ہوتی ہے، KP کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر گرمی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹھنڈ پڑتی ہے. ایون بلوچستان کے ایسے ریجنز ہیں جیسے کلات وغیرہ ہے، وہاں پہ سردیوں میں ٹیمپریچر جو ہے below 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، which is more than freezing. تو وہاں پہ سروائیول کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ود ان دی جیوگرافیکل باؤنڈریز آف دس کنٹری ڈفرینٹ ریجنز کے ڈفرینٹ کلائمیٹس ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی سبجیکٹ میں جان لیتے ہیں، انوائرمنٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں، پولوشنز وغیرہ سب چیزیں آپ اس سبجیکٹ میں پڑھ لیتے ہیں. 4th پوائنٹ ہے، دس سبجیکٹ پروموٹس نیشنل کوہیژن اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ. جس طرح میں نے بتایا آپ لوگوں کو، جب آپ اپنی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، کلچر سمجھ لیتے ہیں، ریلیجنز پڑھ لیتے ہیں، لینگویجز آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں کتنی بولی جاتی ہیں، جغرافی بھی پڑھ لیتے ہیں، انوائرمنٹ کا بھی سمجھ آ جاتا ہے، تب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ نیشنل لیول پہ سوچنے لگتے ہیں، اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین امنگ ڈفرینٹ کمیونٹیز بڑھ جاتی ہے. یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. 5th جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے، یہ سبجیکٹ اٹ ورکس لائک سینٹریپیٹل فورس اٹریکٹس اس ٹورڈز دی سینٹر یونائٹیڈ وی اسٹینڈ. یہ آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا، یہ جو 2 فورسز ہوتی ہیں، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس. سینٹریپیٹل فورس کیا کام کرتا ہے، یہ کسی بھی باڈی کو سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. فرض کریں ہمارے ملک کا سینٹر کون سا ہے، کیپٹل ہے اسلام آباد، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے پروونشل گورنمنٹس ہیں. 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبہ خود مختاری ملی ہے سارے پروونسز کو، لیکن اس کے باوجود یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ ایک سنگل اسٹیٹ ہے. یہ سارے پروونسز فیڈرل گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، ان سارے صوبوں کو سینٹر کی طرف اٹریکٹ ہونا پڑے گا. اور سیم اباؤٹ پیپل، سارے لوگوں کو جیسے ایک امبریلا ہوتا ہے، بارش مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس امبریلا نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے آپ کافی زیادہ بھیگ جاتے ہیں، ٹھنڈ لگ جاتی ہے آپ کو، اور آپ مختلف بیماریوں وغیرہ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک امبریلا ہے، اس کے اندر آپ خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بارشوں سے ان سب چیزوں سے بچا لیتے ہیں، اور اگر آپ دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی بھی بلائی ہو جاتی ہے. تو پاکستان ایک امبریلا قسم کا ایک اسٹیٹ ہے، سارے لوگ اس سنگل امبریلا کے اندر رہ رہے ہیں اور سینٹر کی طرف اٹریکٹڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں یونٹی آ جاتی ہے، سب ایک وننس آ جاتا ہے، جو کہ ایک یونٹی پروموٹ کرتا ہے. اور جس طرح قائد اعظم مولانا نے کہا تھا کہ اگر ہم یونائٹڈ رہیں گے تو دین وی ول بی اسٹینڈنگ. اس کے علاوہ 6 پوائنٹ ہے، اٹ اوائڈز بینگ سینٹریفیوگل ان نیچر ڈیوائڈیڈ وی فال. دیکھیے سینٹریفیوگل فورس وہ ہے کہ اٹ اوائڈز تھنگس کمنگ ٹورڈ دی سینٹر، سینٹر کی طرف سے ڈیٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اگر یہ سارے صوبے ہیں، صوبوں کے اندر ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ اگر سینٹریفیوگل رہیں گے، سینٹر سے بیان جائیں گے، سینٹر کو فالو نہیں کریں گے،
تو کیا ہوگا پھر ہماری جو یونٹی ہے اس کو نقصان ہوگا، ڈویژن بڑھ جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر نقصان ہمیں ملتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں غور سے سمجھنا پڑے گا، اور اس سبجیکٹ میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ ان ابو آل پیٹریوٹزم پڑھائی جاتی ہے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے، ہم اس ملک کے لا ابائڈنگ سٹیزنز بنیں، ہم اس ملک کے سارے رولز ریگولیشنز لاز سب کچھ کو فالو کریں، جو بڑے ہمیں کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں، اور اس ملک کے پاسباں بنیں، پاسداری کریں سارے اصولوں کی، قواعد اور ضوابط کی۔ تو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیسن کا مقصد یہی تھا کہ ہم آبجیکٹیو یہی تھا ٹو نو اباؤٹ دی سگنیفیکنس آف پاکستان اسٹڈیز ریگارڈنگ وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، پاکستان اسٹڈیز کے پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ پاک اسٹڈیز میں سمجھ لیتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور آپ سینٹیفیٹل رہتے ہیں اور سینٹریفیوگل ان نیچر نہیں بنتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ڈیوائیڈڈ وی فال والی بات آ جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سینٹریپیٹل فورس کی طرح ایکٹ کریں اور اس ملک کی یونٹی کے لیے کام کریں، اور یہی ہمارا اسٹرینتھ ہوگا۔ سو امید ہے آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کی کچھ queries ہیں تو I am there for you. I'll be there to support you, to guide you, to enhance your learning even more. Thank you. Stay safe. Stay home. Thank you.